فریال کے ہاتھوں نے وہیں بیٹھے ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، مگر دوسری طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ بیل جاتی رہی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ یا اللہ خیر میرداد ٹھیک ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ہال کی طرف بڑھی۔ کسی نہ کسی سے اسے پتہ چلانا ہی تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر آواز کان پر پڑتے ہی قدم رکے۔ صاحب جی، میرداد کا قتل ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں خان بابا؟ جی صاحب جی، سر پر بری طرح ضربیں ماری ہیں کسی نے، اور 2 گھنٹے پہلے وہ اپنے کمرے سے مردہ پایا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خان بابا؟ صاحب جی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جاؤ اور چھوٹے مالک کو اندر بھیجو۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ کاشان نے اندر داخل ہوتے ہی حیات ملک سے پوچھا۔ میرداد کا قتل ہو گیا ہے۔ کوئی خبر تھی یا بجلی جو کاشان پر گری؟ اس نے حیات ملک کو بے یقینی نظروں سے دیکھا، مگر حیات ملک کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ فریال کا دل وہیں بند ہونے لگا۔ اس کی سماعت جواب دینے لگی۔ کیسے ہوا؟ سر بے دردی سے کچلا گیا ہے۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارا تو اس کو آفرین نے تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ سر کچلا جائے، ہم نے خود دیکھا تھا۔ پھر کیسے مر گیا وہ؟ آخری الفاظ سنتے ہی فریال لہرا کر زمین پہ اوس ہوئی۔ کمرے سے آتی سیرت بیگم اس کی طرف بھاگی تھی۔ ہا ہا ہا، مراد صاحب برسوں انتظار کیا اس لمحے کا، آج وہ ہاتھ آ ہی گیا۔ ایک تیر سے 2 نشانے مارے ہیں۔ سام زخمی تھا، موقع غنیمت جانا اور مار دیا۔ لاٹھی قانون والے خود ہی توڑیں گے۔ واہ واہ واہ، آج برسوں کا انتظار مکمل ہو گیا۔ اب وہ ہوگا جو میں کروں گا۔ فون کی چنگاڑ سے اس کی آواز کو بریک لگی۔ اسکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھ کر ایک مکروہ قہقہ بلند ہوا۔ چھوٹے مالک، غضب ہو گیا۔ ہم برباد ہو گئے، آپ برباد ہو گئے۔ میرداد صاحب کا قتل ہو گیا چھوٹے مالک۔ مالکوں نے مار دیا ان کو، بلکہ ملکوں نے نہیں، مالک ملکن کی بیٹی نے مار دیا ان کو۔ یہ سنتے ہی فون کے اس پار وجود کی دھڑکن رکی۔ اس کا واحد رشتہ اس سے چھینا جا چکا تھا۔ فون ہاتھ سے لہرا کر فرش پر گرا تھا۔ نبض تھمی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی لہرا کر زمین پر گرا۔ باقی روم میٹ بھاگے اس کی طرف۔ نبض دھیمی ہے فرقان، جلدی سے ہاسپٹل چلو۔ فون کاٹتے ہی قہقہ بلند ہوا۔ وہی تو تھا جس نے کھلے دروازے سے سارا منظر دیکھا تھا۔ گلدان کا لگنا، ملکوں کا آنا، تب اسے جان کے لالے پڑے تھے، مگر ملکوں کا خاموشی سے نکل جانا اور میرداد کا زخمی سانس سے لیتا وجود، اور پھر پل میں سب بدلا تھا۔ فون کاٹ کر دھاڑے مارتا، روٹتا پیٹتا وہ باہر کی جانب بھاگا۔ اور یہ منظر کشمیر کی حدود کا ہے، جہاں ٹریفک اسٹیشن میں موجود تمام لوگ سر جھکائے انٹری رجسٹر سے ہر گاڑی کا نمبر نکال رہے ہیں۔ جہاں کچھ ورکر فون ملا کر لوکل ڈرائیور سے بات کرتے نظر آتے ہیں، وہیں کچھ لوگ پرائیویٹ گاڑیوں کے نمبر سے ان کی ڈیٹیل نکالنے میں مصروف نظر آئے۔ جلدی دیکھو یار، کس عذاب کو تم لوگوں نے دعوت دے دی؟ کشمیر کا ڈی ایس پی دلاور سب پر بولتے ہوئے خود کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سر، ہاں بولو۔ کل ایک گاڑی یہاں سے گزری تھی، اسی میں وہ دونوں عورتیں تھیں جن کا آپ نے بتایا۔ دلاور ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ نمبر ملا ڈرائیور کا؟ سر، آئی ڈی کارڈ نمبر ملا۔ اس کی ڈیٹیل نکالو جلدی۔ یہ کہتے ہی دلاور خود بھی ان کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ روم میں داخل ہوا۔ کچھ منٹوں بعد ڈرائیور کا ایڈریس کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگاتا نظر آیا۔ ایڈریس نوٹ کرو اور اس کے گھر چلو جلدی۔ یہ کہتے ہی دلاور 2 لوگوں کو ساتھ لیے باہر نکلا۔ جیپ پر بیٹھتے ہی گاڑی مطلوبہ راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ کچے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک پسماندہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ محسوس پتے پر رکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ جی کون؟ ایک درمیانی عمر کی عورت نے آدھے پردے سے جھانک کر پوچھا۔ یاسین صاحب ہیں؟ جی ہیں، انہیں بھیج دیں۔ وہ سب وردی کے بغیر آئے تھے تاکہ کسی کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ جی، آپ لوگ کون؟ یاسین کی آواز پر دلاور نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ڈی ایس پی دلاور ہوں اور یہ میرے بندے ہیں۔ یاسین پولیس کا نام سنتے ہی گھبرا گیا۔ گھبراؤ نہیں، بس کچھ معلومات لینی ہے۔ جی صاحب، پوچھئے۔ کل تم ایک عورت اور لڑکی کو لائے تھے اسلام آباد سے؟ جی صاحب، لایا تھا۔ کہاں اتارا انہیں؟ ہمیں وہاں کا پتہ چاہیے۔ دلاور نے لگی لپٹی لگائے بغیر ڈائریکٹ مدعے کی بات کی۔ وہ ایسا ہی تھا، سیدھا کام کی بات پر آنے والا۔ صاحب، وہ تو مین اڈے پر اتر گئی تھیں۔
یاسین کا جواب سن کر دلاور کے ماتھے پر بال آئے۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ جی صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ دعا کرو جھوٹ ہو بھی نہ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی کی طرف مڑا کیونکہ اگلا ٹارگٹ لاری اڈا تھا۔ لاری اڈا چلو، دلاور نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، اور وہاں کے ہر جیپ ڈرائیور سے تصویر دکھا کے اطلاع لو، کیونکہ دلاور جانتا تھا وہاں جا کر تمام جیپ والوں سے پوچھ گچھ کر کے ان کے ہاتھ کوئی سرا آ سکتا ہے۔ پر ان سب کے برعکس دلاور کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے پورے کمرے میں پھیل کر دھند کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ کیوں آفرین کیوں گئی تم کسی کے ساتھ؟ کون ہے وہ تمہارا؟ میری اطلاع کے مطابق تمہارا کوئی بھی اب زندہ نہیں۔ پھر کون ہے وہ آخر کون؟ یہ سوچے دماغ میں رقص کرتی ہوئی اس کی ہر آتی جاتی دھڑکن کو اپنے ساتھ نچاتی اور پھر اس کا اشتعال اور بڑھ جاتا۔ آخر کیوں؟ میز کو زور سے لات مارتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تنگ کر دوں گا زمین تم پر آفرین حیات، مجھ سے بھاگیو نا، مجھ سے۔ اب تمہارا ہر اٹھتا قدم مجھ تک آئے گا، اب تمہاری نظر اور منظر بعد میں دیکھے گی، پہلے میں نظر آؤں گا، اب تم مجھے ہر طرف پاؤ گی، تمہارے لیے میں دنیا کا پہلا اور آخری انسان ہوں گا، اب تم کسی ذی روح کو دیکھ بھی نہیں پاؤ گی۔ جنونی انداز میں سب کہتا وہ خود کو کسی طور قابو نہیں کر پایا۔ کیوں آفرین کیوں؟ تم تو… اس سے آگے کے الفاظ منہ میں ادا ہونے سے پہلے دفن ہوئے تھے۔ یہ کیا کہنے لگا تھا وہ؟ اسے حیرت ہوئی خود پر۔ یاد کے پنوں پہ دو آنکھیں لہرائی، غصہ پل پل میں دھواں ہوا۔ ایک یاد بسر کرتی تھی مجھ میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ صاحب جی، پرائیویٹ گاڑی تھی، اچانک ذہن میں یہ آواز گونجی۔ کہاں تک بھاگو گی آفرین؟ پہلے تم میرا انتقام تھی، اب میری ضد ہو۔ میر شاہ زندگی میں کبھی نہیں ہارا، کبھی نہیں۔ جلدی تم میری دسترس میں ہوگی۔ خود سے عہد کرتا موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملاتا وہ ایک بار پھر سے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ انجان آنے والے وقت سے بس بھی کر جاؤ دونوں، خانم نے ان دونوں کو مسلسل روتے دیکھ کر کہا۔ آفرین کے ساتھ ساتھ وہ بھی بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا تھا کیونکہ اس کے درد کی تکلیف اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ خانم بھی نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے آفرین کو اپنے گلے لگایا۔ کب تک؟ کیوں روتی رہوگی آفرین؟ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، خانم بھی نے اس سے کہا۔ بس ایسے ہی خانم، میرا دل بھر آیا تھا، آفرین نے جواب دیا۔ چلو بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بنا کر لاتی ہوں، خانم بھی کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں، نوری یہ کہتے ہوئے ایک نظر ان دونوں پر ڈالتی خانم بھی کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ اس وقت ان دونوں کو صرف تنہائی کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت کی خاموشی کے بعد آفرین کی آواز کمرے میں گونجی۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کبھی یاد نہیں آئی میری؟ آتی ہے، اپنوں کو کون بھول سکتا ہے؟ تبھی 8 سال میں کبھی ملنے نہیں آئی، بس ہر مہینے پیسے بھیج دی اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں کام میں بہت مصروف تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ آفرین نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک نظر اسے دیکھتے کہا، جو سامنے کرسی پر ٹانگ رکھے موبائل پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ انگلیاں مسلسل کچھ اسکرال کر رہی تھی۔ ہاں پوچھو؟ ہنوز نظریں موبائل پر جمائے اس نے جواب دیا۔ کام اپنوں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں؟ نہیں تو پھر کیوں کہا کام تھے؟ وہ رخ اس کی جانب موڑے سامنے چارپائی پر آ بیٹھی۔ جب اپنوں کے لیے کام کرنا پڑ جائے تو کام زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بھلا وہ کہاں باتوں میں کسی کو اپنے سے آگے نکلنے دیتا تھا؟ تم آج بھی نہیں بدلے برہان، بالکل ویسے کہ ویسے ہی ہو، ہمیشہ سب کو لاجواب کر دینے والے۔ پر یاد رکھو تم مجھ سے ہار جاتے تھے، لہٰذا میرے آگے یہ سب نہ دکھاؤ اور بتاؤ کام زیادہ ضروری تھا؟ اپنا نام 8 سال بعد اس کے لبوں سے سن کر برہان کو خوشی ہوئی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، بچپن میں بھی کبھی عمروں کا فرق نہیں رکھا تھا۔ سب کے ڈانٹنے کے باوجود کہ برہان اس سے 3 سال بڑا ہے، وہ اسے برہان ہی کہتی تھی۔ کہا بھی آفرین، جو کام اپنوں کے لیے کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ تم بیٹھو، میں کھانا دے کر آتی ہوں، یہ کہتے ہی آفرین دروازے کی طرف بڑھی پر برہان کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑے۔ کب تک یوں ڈرتی رہوگی آفرین؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں سچائی کا سامنا کرنا چاہیے؟ برہان کی بات پر وہ پیچھے پلٹی۔ اب تک مجھے اس سے چھپاتے بھی تم آئے ہو برہان، پر اب میں چاہتا ہوں کہ تم سامنا کرو۔ اب کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح وقت ہے۔
تو کرنے دیتے، سامنا بلایا کیوں یہاں پر؟ وہ اس کی بات سن کر ہتے سے اکھڑی تھی، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے آفرین، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اور میں اس طوفان کی ضد میں آنے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس کے لیے تیار بھی ہو یا نہیں۔ تو کیا لگا تمہیں؟ آفرین سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ یہی کہ اب وقت آ گیا ہے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر اس طوفان کے سامنے لا کھڑا کروں جس کا خوف تمہیں جینے نہیں دیتا۔ اب تم اس قابل ہو کہ اپنا دفاع کر سکتی ہو۔ وہ ہر قدم مجھے غلط سمجھتا ہے، تو سامنا کیسا؟ سامنے غلط لوگوں سے ہی کیے جاتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملا جاتا ہے۔ آفرین کے دل نے گواہی دی، وہ حاضر جواب بندہ لاجواب کرنا جانتا ہے۔ برہان، وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تمہیں کیسے پتا نقصان نہیں ہوگا؟ دشمن اپنا پہلا وار کبھی خالی نہیں جانے دیتا، اس کا بر وقت استعمال کرتا ہے، مگر اگر وہ اپنے قدم واپس لے تو سمجھو اس کا ارادہ بدلا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ اس کے اندر کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور پرعمل پہرا ہو، سامنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کچھ اور کی تہ تک جائے اور وہ سرا پکڑ کر اپنے حق میں استعمال کرے۔ بے وقوف طاقتور سے عقل مند کمزور بہتر ہوتا ہے، اسی لیے تمہیں یہ سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے حصے کی جنگ تمہیں خود لڑنا ہوگی آفرین۔ اور میں یہ جنگ کیوں لڑوں؟ انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، دوسرے کا سہارا وہ بیساکھی ہوتا ہے جو کبھی بھی کہیں بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا تم بیساکھیوں پر سفر کرو۔ یہ جنگ میں غلط لوگوں کے سامنے کر کے لڑوں، اور غلط لوگوں کا ہی تو سامنا کرنا ہوتا ہے، سچے لوگوں کا سامنا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پر مزہ تب ہے جب غلط لوگوں کا سامنا کر کے حق سچ کا لوہا منواؤ۔ خود کو تیار رکھو آفرین، کسی بھی طوفان کی ضد میں آنے سے پہلے تمہیں بس اتنا پتا ہو کہ طوفان کا رخ تمہاری طرف ہے، تمہیں یہ علم ہو کہ تم نے کب کس کنارے کی طرف اپنا سفر مکمل کر کے اس سے بچنا ہے، پر اس سفر کو تم نے تنہا طے کرنا ہے، اور جب کوئی سہارا نہ ہوگا تو تمہیں اپنا سہارا خود بننا پڑے گا، اور جو اپنا سہارا خود بن جائیں وہ خود کو ڈوبنے نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور آفرین پرسوچوں کے در کھل گئے۔ ہسپتال میں پڑے وجود میں حرکت ہوئی، سب اس کی طرف بھاگے۔ کیا ہو گیا تھا تجھے یار؟ میں ڈر گیا تھا، فرقان نے اسے گلے سے لگا کر کہا، پر وہ تو جیسے ان سب میں موجود ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ مگر کیوں؟ لالا کا قتل ہو گیا۔ وہاں کھڑے سب لڑکوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کسی میں کچھ بھی بولنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ میں ایئرپورٹ کال کرتا ہوں، فرقان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں میں نہ غم نظر آیا، نہ سوگ، نہ دکھ۔ ان آنکھوں میں ایک آگ تھی، ایک غصہ تھا، ایک عزم تھا جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والا تھا۔ شام کو پاکستان کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھا، یہ سفر اس نے کیسے کاٹا وہ ہی جانتا تھا۔ سفر سے لے کر جنازے تک وہ کسی روبوٹ کی طرح کام کرتا رہا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا میردار کو کس نے قتل کیا، نہ اس نے کسی سے پوچھا۔ زبان پر قفل لگائے وہ میرداد کے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ اس کمرے سے نکلا تو دیکھنے والی ہر نظر، ہر ملازم، ہر دعا پہ آیا انسان وہیں تھم گیا۔ وہ میرداد کے کپڑے پہنے ہو بہو اسی جیسا لگ رہا تھا۔ سب نے اپنے دل تھامے، کسی انہونی کا احساس ہی ان سب کو لرزا گیا، مگر احساس سے بھی کبھی کچھ ہونا رکا ہے؟ میرداد سے بھی بڑا قہر اب اس بستی پہ نازل ہونے والا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان سب میں آ کر بیٹھا، مگر سب سے بے نیاز وہ اپنی سوچ میں گم تھا۔ جہاں اس کے قہر سے سب خوف کھا رہے تھے، وہاں وقت ایک نئی بساط سجائے بیٹھا تھا۔ فریال کی جب آنکھ کھلی، سب اس کو اپنے ارد گرد نظر آئے، پر سب یاد آتے ہی فریال کی نظر آفرین پر پڑی جو فکرمندی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فریال نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا، پر ہر خاموشی خاموشی نہیں ہوتی، اس کی خاموشی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ طوفان جس کی موج نے سب غرق کرنا تھا، طوفان جس نے اپنے بند توڑ کر لامحدود ہونا تھا، طوفان جو سب بہا کر لے جانے والا تھا۔ موبائل پر نظر پڑی تو ایک نمبر سے مسلسل اسے کالز آ رہی تھی۔ ہیلو، فریال بی بی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، تم کون؟ میں طیفہ۔ بولو کیا بات ہے؟ فریال بی بی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بتاؤ، مقابل نے پہلی چال چلی۔ میرداد صاحب کا قتل آفرین نے کیا اور آپ کے بھائی نے۔ آپ شاید زیادہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھیں،
میرداد صاحب نے مجھے ڈاکٹر کو لانے کا کہا، بہت پریشان تھے۔ جب میں آیا تو آپ کی بہن اور آپ کا بھائی آپ کو اٹھا کر نکل رہے تھے اور میرداد صاحب کا قتل ہو چکا تھا۔ مقابل رکا اور پھر اگلا مہرا بڑی مہارت سے چلایا۔ مہرا تھا بدگمانی کا، جو پل میں اثر کرتا ہے۔ بی بی جی، میں نے ان کی باتیں بھی سنی۔ انہیں پتا تھا میرداد صاحب آپ کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر آپ کو بے ہوشی کی دوا دی، کیونکہ آپ ہی ایک ذریعہ تھی میرداد کو گھر میں رکھنے کا۔ دوائی آپ کو آفرین نے کھلائی تھی اور پھر کچھ گھنٹوں بعد آپ بے ہوش ہو گئیں اور پھر انہوں نے قتل کیا۔ آپ بس ایک مہرا تھی۔ بسات بچ چکی تھی، مہرے چل چکے تھے، اب بس چالیں تھیں جو سب کو اپنے حصے کی چلنی تھی۔ فریال سب بے یقینی سے سنتے پتھر ہو گئی۔ میری مدد چاہیے ہوئی بی بی جی تو فون کرنا، آپ امانت ہے میرداد صاحب کی۔ آخری مہرا تو کمال کھیلا گیا۔ اور یوں ہی تو ہوتا ہے، بدگمانیوں میں مخالف اپنے لگتے ہیں اور یہ بربادی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ فریال کی بے یقینی نے اسے پل بھر میں اپنوں سے بدگمان کیا۔ میرے فون کا انتظار کرنا، یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹا۔ فون بند کرتے ہی وہ جی جان سے ہنسا۔ یہاں تو ہر وار کاریگر ثابت ہوا۔ سازشوں کی بو ہر سو پھیل چکی تھی۔ جانے اس بو کی ضد میں کتنوں کا دم گھٹنا تھا اور کتنوں کی جان جانی تھی۔ کالے سوٹ پر کالا ہی ویسٹ کوٹ پہنے، آستینوں کو کونیوں تک موڑے، ہاتھ میں ریٹوں کی گھڑی پہنے، بلیک مرسیڈیز کے اسٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے گھماتے اور دوسرے ہاتھ سے فون کان پر لگائے، ماتھے پر کئی بل سجائے، وہ آس پاس سے گزرتی بہت سی گاڑیوں کے توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ پر سب سے بے نیاز وہ فون پر اپنے جگری دوست کے ساتھ کسی بحث میں الجھا نظر آیا۔ میں نے کہا، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے اور اس تک جاؤ گے صرف تم، اسے کوئی اور اہلکار نہ دیکھے۔ اور جب اس تک جاؤ تو نظریں نیچی رکھنا، یہ ایسا کرو جب پتہ لگا لو تو بس اس کے گھر کے باہر خود پہرے میں رہنا، اندر میں خود جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہو نا بات؟ جی جی حضور، ہم سمجھ گئے، ہم تابعدار ہیں آپ کے۔ دوسری طرف کے جواب نے میر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک، تو جیسا کہا ویسا ہی ہو، اور اس بندے کا بھی علم لگاؤ جس کے ساتھ یہ لوگ گئے اور وہ زندہ میرے سامنے ہو۔ کون؟ تیسرا جو لے کر گیا۔ میری بات سنو میر، دوسری طرف سے کچھ بتانے کی کوشش کی گئی۔ میں نے سنانے کا نہیں کہا، اسے سامنے لانے کا کہا ہے۔ جتنا کہا تو اتنا کر دے بس، میرے پہنچنے تک، بھلے وہ میرے سامنے ہو۔ میر کی بات سن کر فون اس کے اس پار بیٹھے وجود کو کئی خدشات نے گھیرا تھا۔ کچھ تھا جو ہٹ کر تھا، کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میر شاہ کی باتوں کی روانی میں کچھ اور ملنے لگا تھا، مگر فی الوقت غریب مزدور کو بچانا سب سے ضروری تھا۔ اپنے دوست کو ہدایت کرتا وہ فون کاٹ کر کشمیر کی راہ پر پھر سے گاڑی دوڑانے لگا۔ محبت کی دیوی نے ایک مغرور ادا سے اس کی جانب دیکھا، جو خود نہیں جانتا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، جس کے ارادے کچھ اور ہیں اور منزل کچھ اور۔ شطرنج کا کھیل عجب الجھنے لگا تھا، ہر مہرا اپنی ہی چال میں الجھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اپنے گھٹنے سمیٹ کر اس نے سینے سے لگا لیے، ان پر دونوں بازو فولڈ کر کے کتھے چہرے کو بازو پر ٹکایا۔ جوڑے میں بندھے بال اور ان سے جھولتی کچھ بے پرواہ لٹیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کرتیں۔ دنیاوی بناوٹ سے پاک اس کا سفید چمکتا چہرہ سبز رنگ میں اور بھی دمک رہا تھا، پر چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اسے برہان کی باتوں نے تکلیف دی تھی، پر وہ اسے کچھ کہہ نہیں پائی۔ وہ یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھی کہ برہان اسے سب جانتے بوجھتے کیوں اس آگ کا سامنا کرنے کا کہہ رہا ہے، جس آگ نے برسوں پہلے اس کا سب جلا ڈالا تھا، جس آگ نے اسے یتیم کیا تھا، جس آگ نے اسے خونی رشتوں کا دکھ دیا تھا۔ پھر بھی برہان کیوں سے اس آگ میں جھونک رہا ہے؟ یہ بھی سچ ہے کہ وہ ساری زندگی اس آگ سے بھاگ نہیں سکتی، مگر خود کو چھپا تو سکتی ہے نا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، ماضی کے کچھ پنے یادوں کے عکس پر فلم کی طرح چلنے لگے۔ آپ ہی دروازہ کھولیں، میری بات سنیں۔ فریال نے آفرین کی بات سنتے ہی فون کاٹا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر غائب ہوئی۔ آؤ آفرین، آؤ۔ دروازہ کھولتے ہی اسے سینے سے لگا کر فریال کمرے میں لائی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ آفرین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے جو کیا میرے بھلے کے لیے کیا۔ پھر آپ کمرے سے آ کر یہاں کیوں بند ہو گئی؟ کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سب سے نظر ملانے کی۔
آپی ہم آپ کی اپنی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، پر آپی میرداد اچھا انسان نہیں تھا۔ آفرین ہم نا شام کو باغ میں چلیں گے، چلو گی نا میرے ساتھ؟ فریال اس کی بات کاٹتے بولی، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں فریش ہو جاؤں گی تو باغ میں چلیں گے، پر کسی کو بتانا مت، وہ مجھے جانے نہیں دیں گے، ہم کچھ دیر گھوم کر آ جائیں گی۔ ٹھیک آپی چلے جائیں گے، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ چلو اب جاؤ فریش ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو لوں۔ ٹھیک آپی۔ فریال نے اسے کمرے سے بھیجتے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ آپ سب نے مجھے مہرا بنایا نا، مجھے استعمال کیا نا، میں بھی اب آپ سب کو برباد کر دوں گی، اور اس بربادی کے آغاز میں فریال ہوگی۔ ایک بیٹی آپ کی سازش کا ذریعہ بنی تو دوسری انتقام کا بنے گی، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فریال نے غصے سے کہتے ایک نوٹ بک اٹھائی اور اس پر کچھ لکھنے لگی۔ پر فریال یہ بھول چکی تھی کہ جس بدلے کی آگ میں وہ دوسروں کو جلانے لگی ہے وہ سب دوسرے نہیں اس کے اپنے ہیں۔ بدلے کی آگ کی روشنی وہ اتنی تیز کر بیٹھی تھی کہ اس کی اپنی آنکھیں بھی چندیا کر سب دیکھنے سے انکاری ہو گئیں۔ بدگمانیاں رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ نقصان بدگمان انسان کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخلص اپنے پیارے کھو دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اپنا نہیں رہتا، پھر وہ اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے، اور پھر یہیں بس نہیں ہو جاتی، اس بدگمانی میں اس نے اپنوں کو جو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، پھر اس کے ازالے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہ ازالہ سزا کی صورت اس کا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی فریال کا بھی مقدر ہونا تھا کہ جس آگ میں اس نے سب کو جلانا تھا اس میں اس نے بھی جلنا تھا، پر یہ آگ آفرین کے ارد گرد پھیل کر اس کا بھی سب کھونے جا رہی تھی، اور ان سب سے بے خبر آفرین کپڑے پہن کر تیار ہو کر بہن کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی چلیں، آپ تو تیار ہی نہیں ہوئی؟ فریال نے اس کی آواز پر نوٹ بک بند کی۔ ہاں دل نہیں کیا، تم چلو میں آ رہی ہوں۔ اسے باہر بھیجتی نوٹ بک سے پیج پھاڑتی بیڈ پر پیج رکھتے اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز کا ہر رقص لہرایا، دل پل میں لرزا، دماغ نے کہا کہ غلط ہے سب، پر پھر غصے نے عقل کو کھایا اور غلط بھی صحیح لگنے لگا۔ یوں ہی تو نہیں کہہ دیتے کہ غصہ حرام ہے، غصہ اکثر رشتوں کے تقدس کو پامال دیتا ہے۔ غم و غصے کی آگ نے دل میں زور پکڑا اور فریال سے نکلتی چلی گئی کبھی نہ آنے کے لیے۔ اس لمحے تقدیر نے دعا کی کہ گھر سے نکلنے والی بیٹیوں کو خدا وقت کو دیکھنے کی بینائی عطا کرتا، وہ دیکھتی کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ رسوا ہو رہے، وہ دیکھتی کہ باپ کے شانے کیسے جھک جاتے ہیں، وہ دیکھ سکتی کہ بھائی سر اٹھا کر گلیوں میں چل نہیں سکتے، وہ دیکھ سکتی کہ بہنیں اس کے ایک قدم پر کس پاتال میں جا گریں گی، وہ دیکھتی کہ مائیں کیسے بیٹیوں کے مقدروں سے خوف کھاتی ہیں، ان سب سے ہٹ کر خود غرضی کی ماری محبتوں کی دیوانی، بس اتنا دیکھ سکتی کہ وہ خود کی ضلالت کی راہ پر قدم رکھنے جا رہی ہیں، وہ دیکھ سکتی کہ وہ گھر کی چار دیواریں سے نکل کر حیوانوں کی کس بھیڑ میں جانے لگی ہیں۔ اے کاش! وہ دیکھ سکتی کہ وہ کس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہیں، پر وقت آنکھیں بر وقت کبھی نہیں دیتا۔ حیات صاحب نے آفرین کو بلانے کے لیے خانم بی کو بھیجا۔ صاحب جی وہ کمرے میں نہیں ہے، دیکھو فریال کے پاس ہوگی، حیات صاحب نے پیشانی سے لاتے کہا، وہ آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان تھے۔ صاحب جی فریال بی بی بھی کمرے میں نہیں ہے، پتہ کرو حویلی میں ہی ہوں گی۔ پر کچھ دیر کی تلاش کے بعد سب ملازمین کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں۔ حیات صاحب کے دل کو پریشانی نے گھیرا، وہ اور سیرت بیگم دونوں پہلے آفرین اور پھر فریال کے کمرے میں گئے کہ شاید فریال نہا رہی ہو اور آفرین نوری کی طرف ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر نکلتے ان کی نظر بیڈ پر پڑے پیج پر پڑی، انہوں نے پیج اٹھا کر تحریر پڑھی، بابا جان اور کاشان لالا۔ پر آپ کو جان کیسے کہوں، بابا جان کہنے والے بے جان نہیں کرتے، میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا۔ نہیں نہیں میں نہیں، آفرین آپ کی لاڈلی تھی جسے آپ نے ہمیشہ اپنا سمجھا، اور مجھے مغروری، چلیں میں تو مغروری تھی پر آپ تو مطلب پرست نکلے، میرداد کے قتل کے لیے مجھے استعمال کیا۔ میرداد کے قاتل آفرین اور کاشان لالا ہیں میں جانتی ہوں، مگر مہرا میں تھی، آپ لوگوں نے مجھے گولیاں دی اور قتل کیا میرداد کا۔ بھلا باپ ایسا بھی ہوتا ہے جو بیٹی کا استعمال کرے؟ وہ لفظ نہیں تھے جو، وہ نشتر تھے جو بیک وقت حیات صاحب کے دل میں پیوست ہوئے۔ کوئی بھائی محافظ ہونے کی جگہ دلالی بھی کرتا ہے بابا۔
وہ تحریر نہیں تھی، وہ رشتوں کی پامالی تھی، رشتوں کا خون تھا، رشتوں کے تقدس کی بے حرمتی تھی۔ جب آپ نے مجھ سے میری محبت چھینی تو بس اب آپ بھی ساری زندگی تڑپیں گے۔ لالا کے لیے، آفرین کے لیے۔ میں جا رہی ہوں آفرین کو ساتھ لے کر اس کو اس کے کیے کی سزا دینے، اور لالا کے خلاف گواہی خود دے کر جاؤں گی میں۔ آفرین کو تب لے کر جا رہی ہوں کہ وہ بھگتے اس کو جو اس نے بویا ہے۔ خدا حافظ۔ خط پڑھتے ہی حیات صاحب کے دل میں درد اٹھا تھا، وہ دل تھامے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ سیرت بیگم کا بھی حال ایسا ہی تھا، پر حیات صاحب کو دیکھ کر انہوں نے چیخ کر خانم بی اور خان بابا کو بلایا اور ان کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھا۔ حیات صاحب کی آنکھیں سیرت بیگم کی گود میں ہی بند ہوئی تھیں اور سر ایک طرف ڈھلکا۔ سیرت بیگم نے بھی یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر حویلی میں ایک کوہرام برپا ہوا تھا۔ حیات صاحب کا جنازہ تیار تھا حویلی میں، مگر کہیں بھی کاشان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی میں دو لوگ ایک لاشا اٹھائے داخل ہوئے تھے، اور وہ لاشا کاشان کا تھا۔ کسی نے بے دردی سے زمینوں میں کاشان کا قتل کیا تھا۔ سیرت بیگم یہ سب سن کر سہ نہیں پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہاں ایک گھر کے 3 لوگ موت کی وادی میں گئے تھے۔ ایک دن میں ہنستا بستا گھر اجڑا تھا۔ حویلی سے جب 3 جنازے ایک ساتھ نکلے تو بستی کے مکین دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کیونکہ ان سے ان کا مہربان سایہ اٹھ گیا تھا۔ اب گاؤں پر حکومت میرداد کے چھوٹے بھائی کی آنی تھی، انہونی ہو چکی تھی۔ وہ خود کو بچاتی کھیتوں میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، پیچھے کچھ لوگ اس کے پیچھے خباثت سے ہنستے بھاگ رہے تھے۔ کچی پگڈنڈی سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ کھیت سے گرتی ہوئی روڈ پر جا گری۔ سامنے سے آتی گاڑی بریک لگا کر رکی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور سامنے پڑے وجود کو جھک کر ہلایا۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا۔ کیا ہوا تمہیں لڑکی؟ اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، جو کم سن نظر آتی تھی، پر قد بت میں 16-17 کی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ لوگ، آفرین نے یہ کہتے آنکھوں کو کھولا اور وہ ان آنکھوں میں گم ہوا تھا۔ وہ کچھ لوگ میرے پیچھے۔ آفرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، کیونکہ وہ جانتی بھی تھی ان لوگوں کا مقصد اچھا نہیں تھا۔ سر سے بہتا خون اس کی اس اذیت کے آگے بہت چھوٹا تھا جو اسے اس کی بہن نے دی تھی۔ مجھے بچا لیں پلیز، آفرین نے روتے ہوئے کہا۔ اس آنکھ سے آنسو نکلنا اسے برا لگا۔ آنسو کی وجہ سے آنکھوں کا سحر ٹوٹا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ بیٹھو گاڑی میں، یہ کہتے وہ گاڑی کی طرف مڑا۔ پیچھے آتے لوگ اسے دیکھ کر ہی رک گئے۔ اب یہ کون ہے؟ ایک نے غصے سے کہا۔ یہ ہاتھ نہ آئی تو صاحب نہیں چھوڑے گا۔ ابھی نکل یہاں سے، اسے پکڑا تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرداد کا بھائی ہے، بھاگ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ سب واپس بھاگے۔ وہ ڈرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ آفرین اس کا سوال سن کر پریشان ہوئی۔ وہ اپنی شناخت کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی، ورنہ 100 سوال اٹھتے کہ حیات کی بیٹی کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اس کا دماغ ابھی بھی کام کر رہا تھا، وہ خود کو اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں اس بستی میں۔ کس کی بیٹی ہو؟ رضیہ خانم کی۔ اس نے خانم بی کو اپنی ماں بتایا۔ گاڑی چلاتے اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو اب ملک حیات کے گھر کام کرتی ہیں؟ جی، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی گھر کے باہر روک کر وہ اس کے ساتھ ہی اترا۔ خانم بھی حویلی سے ہی لوٹ رہی تھی۔ سامنے آفرین کو دیکھ کر ٹھٹکی اور ساتھ کھڑے نفوس کو دیکھ کر ان کا رنگ پیلا پڑا۔ سلام خانم، کیسی ہو؟ خانم پر نظر پڑتی ہی اس نے جواب دیا، پر آفرین بھاگتی خانم کے سینے جا لگی۔ خانم نے اسے باہوں میں بھر کر اپنے لبوں پر زبان پھیر کر ہونٹ تر کیے۔ میں ٹھیک پتر، تو کب آیا؟ بس کل ہی آیا، لالا کی موت کا سن کر۔ کیا خانم میرے بعد تو ملکوں کے پاس آ گئی؟ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ خانم نے سکھ کا سانس دیا۔ ہاں پتر، بس آنا ہی تھا۔ تمہارے بعد وہاں میرا رہ ہی کیا گیا تھا؟ وہاں تمہارے ساتھ ہی جی لگتا تھا، تم چلے گئے تو وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ خانم نے اسے دیکھتے محبت سے جواب دیا، پر دل ابھی بھی لرز رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو اکیلا نہ بھیجا کریں خانم، لرزتے وجود کو آنکھوں کے حصار میں لیے اس نے بولا۔ کچھ لوگ پیچھے پڑے تھے اس کے، میں نہیں جانتا کہ کیوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ عورت ذات ہے اور دنیا اکیلی عورت ہو یا بچی اسے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ وقت پہ مجھ کو مل گئی، میں لے آیا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔
اب چلتا ہوں۔ نظروں کے حصار میں مسلسل اسے رکھ کے خانم کو جواب دیتا وہ گاڑی کی طرف مڑا۔ بھلا خانم سے کہاں چھپی تھی نظر اس کی، اور لہجہ اس کو پال کر جوان کیا تھا، اور پھر وہ پردیس سدھار گیا تھا۔ آفرین پتر، تو اندر جا، میں آتی ہوں۔ اسے خود سے الگ کرتی نظروں سے اندر کا اشارہ کرتی خانم نے اسے اندر بھیجا۔ آفرین کے اندر جاتے ہی خانم نے اسے پکارا، کیونکہ خانم نہیں چاہتی تھی کہ آفرین کو پتہ چلتا یہ ہے کون، کیونکہ آفرین ابھی پہلے حالات سے باہر نہیں آئی تھی اور ابھی ایک اور قیامت اس کے منتظر کھڑی تھی۔ آفرین کے اندر جاتے ہی خانم کے لب ہلے۔ میر پتر، خانم نے اسے پکارا۔